امریکہ جو کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، اس کا اپنے سے کئی ہزار کلومیٹر دور واقع ایک براعظم میں اتنی دلچسپی کی وجہ کیا ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں براعظم افریقہ، جس میں امریکہ کی دلچسپی بہت لمبے عرصے سے ہے۔ اس کی مین وجہ وہاں کے قدرتی وسائل ہیں۔ افریقہ میں امریکہ کی دلچسپی کی وجہ اس کے قدرتی وسائل ہیں۔ افریقہ میں کوبالٹ، لیتھیم، گیس، تیل اور سونے جیسے قدرتی وسائل موجود ہیں۔ خاص طور پر کوبالٹ اور لیتھیم الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریوں کے لیے بہت اہم ہے۔ امریکہ شروع ہی سے اپنے آپ کو دنیا کی عظیم ترین ریاست بنانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے افریقہ کی قدرتی وسائلوں کا استعمال کرنا شروع کیا ہے، اور افریقن عوام ان کو اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن پھر بھی امریکہ زور زبردستی کے ذریعے وہاں پہ قابض ہے۔ امریکنز نے نہ ہی صرف افریقہ میں اپنی فوجیں داخل کی ہوئی ہیں، بلکہ وہاں پہ بہت زیادہ آپریشنز کا بھی آغاز کیا رکھا ہے، جن میں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز بھی ہیں۔ اور امریکہ کی افریقہ میں انٹرسٹ کی سب سے بڑی وجہ چین اور روس کا مقابلہ بھی ہے۔ امریکہ افریقہ میں روس اور چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنا چاہتا ہے، کیونکہ چین نے بلٹ اینڈ ڈور منصوبے کے ذریعے کئی ممالک میں انفراسٹرکچر بنایا ہے، اور روس نے کچھ افریقی ممالکوں میں فوجی اثر بڑھایا ہے، جن میں سوڈان اور وسطی افریقی جمہوریہ شامل ہیں۔ امریکہ افریقہ کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی کر رہا ہے، جن میں صومالیہ کے اندر موجود الشباب تنظیم، ساحلی علاقے میں موجود داعش اور نائجیریا میں موجود بوکو حرام کے خلاف امریکہ کافی لمبے عرصے سے جنگ کر رہا ہے۔ امریکہ نے افریقہ کے اندر اپنے آرمی بیسز بھی بنائے ہوئے ہیں، جن میں سب سے اہم نائجر اور جبوتی بیس ہیں۔ لیکن اب امریکہ کا افریقہ کے اندر مزید رہنا بہت مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ افریقہ کے ایک کم عمر نوجوان 37 سالہ نوجوان ابراہیم ترورے، جو کہ دنیا کے سب سے کم ترین سربراہان مملکت میں شامل ہیں۔ ابراہیم ترورے 14 مارچ 1988 کو برکینا فاسو میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے 2009 میں فوج میں شمولیت اختیار کی اور UN کے امن مشن میں شامل ہوئے۔ ان کا فوج میں رینک کیپٹن کا ہے۔ ابراہیم ترورے UN کے امن مشن میں شامل رہے، اور ستمبر 2022 کو راؤل ہنری ڈیمیبا کے خلاف کامیاب فوجی بغاوت کرنے کے بعد خود 6 اکتوبر کو اقتدار سنبھالا اور عبوری صدر بنے۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی ڈیمیبا کی حکومت کو تبدیل کیا اور پالیسی بھی بدلی۔ ان کے روس کے ساتھ قریبی تعلق ہیں، اور انہوں نے صدر بنتے ہی سب سے پہلے روس کا دورہ کیا اور وہاں کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات کی۔ صرف 37 سال کا ہونے کی وجہ سے ابراہیم ترورے کا شمار دنیا کے کم عمر سربراہان مملکت میں کیا جاتا ہے۔ ابراہیم ترورے کو اپنی مارشل امیج اور تقاریر کی وجہ سے اپنے ملک کے نوجوانوں میں خاصی مقبولیت حاصل ہے۔ لیکن یہاں پر امریکہ اور ابراہیم ترورے کے درمیان ٹینشنز میں اضافہ پایا جاتا ہے، اور امریکن جنرل نے اپریل 2025 کو امریکن سینیٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ابراہیم ترورے کی حکومت برکینا فاسو کے سونے اور دیگر ذخائر کو اپنی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، نہ کہ وہاں کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے۔ اس بیان کے بعد برکینا فاسو کے لوگوں نے ابراہیم ترورے کے حق میں بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے، اور امریکہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے لیڈر ابراہیم ترورے کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ مظاہروں کے دوران استعمال کیے جانے والے بینرز پر امریکن جنرلز کو غلام کہا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ روس کے جھنڈے لہرائے گئے ہیں۔ امریکن جنرل کے اس بیان پر ابراہیم ترورے نے امریکنز اور فرانسیسی فوجوں کے ساتھ فوجی تعاون کو ختم کر دیا ہے، اور امریکنز اور فرانسیسی سفیروں کو ملک سے نکال دیا ہے، اور اپنی اتحادیوں کے ساتھ تعلقات مضبوط اور بہتر کیے ہیں۔
اس کے رد عمل میں امریکن حکومت نے ابراہیم ترارے کی حکومت کو جمہوریت کا خاتمہ قرار دیا ہے اور شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابراہیم ترارے کی حکومت انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی کرتے جا رہی ہے، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ برکینا فاسو میں جلد سے جلد انتخابات بحال کیے جائیں۔ اس سب کے بعد ابراہیم ترارے کے حامیوں نے سوشل میڈیا پر ابراہیم ترارے کے حق میں مہم کا آغاز کیا اور انہیں افریقن ہیرو کہا جا رہا ہے۔ ابراہیم ترارے کے خلاف امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ انہیں روس اور دیگر طاقتیں استعمال کر رہی ہیں اور ان کی حکومت شخصیت پرستی اور پروپیگنڈے پر قائم ہے۔ ابراہیم ترارے کے ان تمام اقدامات کے بعد امریکہ نے یہ رد عمل دیا ہے کہ اگر ابراہیم ترارے کی حکومت نے انسانی حقوق کی پامالی جاری رکھی تو وہ افریقہ کی مالی امداد اور فوجی تعاون دونوں کو بند کر دیں گے اور ابراہیم ترارے کی حکومت کے خلاف ایک علاقائی ممالک کے ساتھ مل کر دباؤ ڈالیں گے اور افریقن یونین میں بھی ان کی حکومت کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔